بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں خداوند عالم فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، اور یہ کہ جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور زمین و آسمان کا اجالا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، دعا مومن کی سپر ہے، جب تم بار بار دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو وہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ دعائے کمیل کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری اس قدرت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے اور جس کے سبب ہر چیز تیرے آگے جھکی ہے اور جس کے سامنے ہر چیز عاجز ہے، تیری اس جبروت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہے، تیری اس عزت کا واسطہ جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں پاتی، تیری اس عظمت کا واسطہ جو ہر چیز سے نمایاں ہے، تیری اس سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز پر قائم ہے، تیری اس ذات کا واسطہ جو ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان ناموں کا واسطہ جن کے اثرات ذرے ذرے میں طاری و ساری ہیں، تیرے اس علم کا واسطہ جو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری ذات کے اس نور کا واسطہ جس سے ہر چیز روشن ہے۔ اے حقیقی نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے، اے سب پچھلوں سے پچھلے، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو عطاب کا مستحق بناتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں آتی ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو تیری نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے ہیں، اے اللہ میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبت لاتے ہیں، اے اللہ میری ان ساری خطاؤں سے درگزر کر جو میں نے جان بوجھ کر یا بھولے سے کی ہیں، اے اللہ میں تجھے یاد کر کے تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تیری جناب میں تجھی کو اپنا سفارشی ٹھہراتا ہوں اور تیرے کرم کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا کر، مجھے ادائے شکر کی توفیق دے اور اپنی یاد میرے دل میں ڈال دے۔ اے اللہ میں تجھ سے خشوع و خضوع اور گریہ و زاری سے عرض کرتا ہوں کہ تو میری بھول چوک کو معاف کر، مجھ پر رحم فرما، اور تو نے میرا جو حصہ مقرر کیا ہے مجھے اس پر راضی، قانع اور ہر حال میں مطمئن رکھ۔ اے اللہ میں تیرے حضور اس شخص کی مانند سوال کرتا ہوں جس پر سخت فاقے گزر رہے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرے، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہو۔ اے اللہ تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف ظاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ میرے گناہ بخشنے، میرے عیب ڈھانکنے،
اور میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے اور میں تیری ہی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور اپنی نادانی کے باعث بے غیرت بن گیا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو نے مجھے پہلے بھی یاد رکھا اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اے اللہ، اے میرے مالک، تو نے میری کتنی ہی برائیوں کی پردہ پوشی کی، کتنی ہی سخت بلاؤں کو مجھ سے ٹالا، کتنی ہی لرزشوں سے مجھے بچایا، کتنی ہی آفتوں کو روکا، اور میری کتنی ہی ایسی خوبیاں لوگوں میں مشہور کر دی جن کا میں اہل بھی نہ تھا۔ اے اللہ، میری مصیبت بڑھ گئی ہے، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں، دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے، میری امیدوں کی درازی نے مجھے نفع سے محروم رکھا ہے، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور میرے نفس نے مجھے میرے گناہوں اور میری ٹال مٹول کے باعث فریب دیا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری بدعمالیاں اور غلط کاریاں میری دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ نہ بنے۔ میرے جن بھیدوں سے تو واقف ہے ان کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا۔ میں نے اپنی تنہائیوں میں جو بدی، برائی اور مسلسل کوتاہی کی ہے، اور نادانی، بڑھی ہوئی خواہشات نفس اور غفلت کے سبب جو کام کیے ہیں، مجھے ان کی سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ اے اللہ، اپنی عزت کے طفیل ہر حال میں مجھ پر مہربان رہنا اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر رحم کرتے رہنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے بارے میں نظر کرم کرنے کا سوال کروں۔ اے میرے معبود اور اے میرے مالک، میں نے خود اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، کیونکہ میں ہوائے نفس کے پیچھے چلتا رہا، اور میرے دشمن نے جو مجھے سنہری خواب دکھائے میں نے ان سے اپنا بچاؤ نہیں کیا، چنانچہ اس نے مجھے خواہشات کے جال میں پھنسا دیا، اس میں میری تقدیر نے بھی اس کی مدد کی، اس طرح میں نے تیری مقرر کی ہوئی بعض حدیں توڑ دیں اور تیرے بعض احکام کی نافرمانی کی۔ بہرحال تو ہر تعریف کا مستحق ہے، اور جو کچھ پیش آیا اس میں خطا میری ہی ہے۔ اس بارے میں تو نے جو فیصلہ کیا، تیرا جو حکم جاری ہوا اور تیری طرف سے میری جو آزمائش ہوئی، اس کے خلاف میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اے میرے معبود، اے میرے معبود، میں اپنی اس کوتاہی اور اپنے نفس پہ ظلم کے بعد معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اپنے کیے پہ شرمسار ہوں، دل شکستہ ہوں، میں اپنے کرتوتوں سے باز آیا، بخشش کا طلبگار ہوں، پشیمانی کے ساتھ تیری جناب میں حاضر ہوا ہوں۔ جو کچھ مجھ سے سرزد ہو چکا، اس کے بعد میرے لیے نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے اور نہ کوئی ایسا مددگار جس کے پاس میں اپنا معاملہ لے جاؤں، صرف یہی ہے کہ تو میری معذرت قبول کر لے، مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ اے میرے معبود، میری معافی کی درخواست منظور کر لے، میری سخت بدحالی پر رحم کر اور میری گرہ کشائی فرما دے۔ اے میرے پروردگار، میرے جسم کی ناتوانی، میری جلد کی کمزوری اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما۔ اے وہ ذات جس نے مجھے وجود بخشا، میرا خیال رکھا، میری پرورش کا سامان کیا، میرے حق میں بہتری کی، میرے لیے غذا کے اسباب فراہم کیے، پس جس طرح تو نے اس سے پہلے مجھ پر کرم کیا اور میرے لیے بہتری کے سامان کیے، اب بھی مجھ پر وہ پہلا سا فضل و کرم جاری رکھ۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں حیران ہوں
کہ کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم کا عذاب دے گا حالانکہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں۔ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہے، میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، میرے دل میں تیری محبت بس چکی ہے، اور میں تجھے اپنا پروردگار مان کر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گڑ گڑا کر تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے سہارا چھوڑ دے جسے تو نے خود پالا ہو، یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے خود اپنا خور بخشا ہو، یا اسے اپنے ہاں سے نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں کے حوالے کر دے جس کا تو نے خود ذمہ لیا ہو اور جس پر رحم کیا ہو۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کیا تو آتش جہنم کو مسلط کر دے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں، ان زبانوں پر جو صدق دل سے تیری توحید کا اقرار کر کے شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح کر چکی ہیں، ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں، ان دماغوں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی حضور میں جھکے ہوئے ہیں، یا ان ہاتھ پاؤں پر جو تیری اطاعت کے جذبے کے ساتھ تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے اور گناہوں کا اقرار کر کے مغفرت طلب کرتے رہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، نہ تو تیری نسبت ایسا گمان ہی کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تیری طرف سے ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے۔ اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے۔ مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے جو اہل دنیا پہ گزرتی ہیں، حالانکہ وہ آزمائش، تکلیف اور سختی معمولی ہوتی ہے اور اس کی مدت بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت طولانی ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا، اور جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں گے ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ عذاب تیرے غصے، انتقام اور ناراضگی کے سبب ہوگا جسے نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تیرا ایک کمزور، ادنا، لاچار اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پہ نالہ و فریاد اور آہ و بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا مصیبت اور اس کی طویل میعاد پر؟ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دیا جو تیری بلاؤں کے سزاوار ہیں، اور اپنے احبا اور اولیاء کے اور میرے درمیان جدائی ڈال دی، تو اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اسی طرح اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ اس کے علاوہ میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا، جبکہ مجھے تو تجھ سے عفو و درگزر کی توقع ہے۔ پس اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو نے وہاں میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے کر تجھے اسی طرح پکاروں گا جس طرح کرم کے امیدوار پکارتے ہیں۔ میں تیرے حضور اس طرح ہو بکا کروں گا جیسے فریادی کرتے ہیں، تو تیری رحمت کے فراق میں اس طرح روں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں۔ میں تجھے وہاں برابر پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، اے مومنوں کے مالک، اے عارفوں کی امید گاہ،
اے فریادیوں کے فریاد رس، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے الہ العالمین تیری ذات پاک ہے۔ اے میرے معبود میں تیری حمد کرتا ہوں، میں حیران ہوں کہ یہ کیوں کر ہوگا کہ تو اسی آگ میں سے ایک بندہ مسلم کی آواز سنے جو اپنی نافرمانی کی پاداش میں اس کے اندر قید کر دیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں اس عذاب میں گرفتار ہو، اور جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے طبقات میں بند کر دیا گیا ہو، مگر وہ تیری رحمت کے امیدوار کی طرح تیرے حضور میں فریاد کرتا ہو، تیری توحید کو ماننے والوں کسی زبان سے تجھے پکارتا ہو، اور تیری جناب میں تیری ربوبیت کا واسطہ دیتا ہو۔ اے میرے مالک، پھر وہ اس عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تیری گزشتہ رافت و رحمت کی آس بندھی ہوگی؟ یا آتش جہنم اسے کیسے تکلیف پہنچا سکے گی جبکہ اسے تیرے فضل اور تیری رحمت کا آسرا ہوگا؟ یا اس کو جہنم کا شعلہ کیسے جلا سکے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہوگا، اور جہاں وہ ہے تو اس جگہ کو دیکھ رہا ہوگا؟ یا جہنم کا شور اسے کیوں کر پریشان کر سکے گا جبکہ تو اس بندے کی کمزوری سے واقف ہوگا؟ یا پھر وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے واقف ہوگا؟ یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کر سکیں گی جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہوگا کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیرے فضل و کرم کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم ہی میں پڑا رہنے دے؟ نہیں، تیری نسبت ایسا گمان نہیں کیا جا سکتا، نہ تیرے فضل سے پہلے کبھی ایسی صورت پیش آئی، اور نہ ہی یہ بات اس لطف و کرم کے ساتھ میل کھاتی ہے جو تو توحید پرستوں کے ساتھ روا رکھتا ہے۔ اس لیے میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور آتش جہنم کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی، اور پھر کسی بھی شخص کا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ لیکن خود تو نے اپنے پاک ناموں کی قسم کھائی ہے کہ تمام کافر جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دے گا اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں رکھے گا۔ تو جو بہت زیادہ تعریف کے لائق ہے، اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما چکا ہے، کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ کبھی باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود، اے میرے مالک، میں تیری اس قدرت کا جس سے تو نے موجودات کی تقدیر بنائی، تیرے ان حتمی فیصلوں کا جو تو نے صادر کیے ہیں اور جن پر تو نے ان کو نافذ کیا ہے، ان پر تجھے قابو حاصل ہے، واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہو، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہو، اور ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو، چاہے میں نے اس کو چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو، پوشیدہ رکھا ہو یا افشا کیا ہو، اس رات اور خاص کر کے اس ساعت میں بخش دے۔ میری ہر ایسی بدعملی کو معاف کر دے جس کو لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے، اور جن کو میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ میرے اعمال کا گواہ مقرر کیا ہے۔ پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کی نظر سے مخفی رہ گئیں، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا، اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا۔ اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہو، اور ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کرے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلائے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے،
ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے اور ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مولا، اور اے میرے جسم و جان کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر قابو حاصل ہے، اے میری بدحالی اور بیچارگی کو جاننے والے، اے میرے فقر و فاقہ سے آگہی رکھنے والے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میں تجھے تیری سچائی اور تیری پاکیزگی، تیری اعلیٰ صفات اور تیرے مبارک ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے دن رات کے اوقات کو اپنی یاد سے معمور کر دے، کہ ہر لمحہ تیری فرما برداری میں بسر ہو۔ میرے اعمال کو قبول فرما، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال اور اذکار کی ایک ہی لے ہو جائے، اور مجھے تیری فرما برداری کرنے میں دوام حاصل ہو جائے۔ اے میرے آقا، اے وہ ذات جس کا مجھے آسرا ہے اور جس کی سرکار میں اپنی ہر الجھن پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ پاؤں میں اپنی اطاعت کے لیے قوت دے، میرے دل کو نیک ارادوں پر قائم رہنے کی طاقت بخش، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے قرار واقعی ڈرتا رہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، تاکہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، تیری سمت بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، تیری ملاقات کا شوق رکھنے والوں کی طرح تیرا مشتاق رہوں، تیرے مخلص بندوں کی طرح تجھ سے نزدیک ہو جاؤں، تجھ پر یقین رکھنے والوں کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، اور تیرے حضور میں جب مومنین جمع ہوں میں ان کے ساتھ رہوں۔ اے اللہ، جو شخص مجھ سے کوئی بدی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے ویسی ہی سزا دے، اور جو مجھ سے فریب کرے تو اس کو ویسی ہی پاداش دے۔ مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جو تیرے ہاں سے سب سے اچھا حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری جناب میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے، اور جو خاص طور سے تجھ سے زیادہ نزدیک ہیں، کیونکہ یہ رتبہ تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ مجھ پر اپنا خاص کرم کر اور اپنی شان کے مطابق مہربانی فرما، اپنی رحمت سے میری حفاظت کر، میری زبان کو اپنے ذکر میں مشغول رکھ، میرے دل کو اپنی محبت کی چاشنی عطا کر، میری دعائیں قبول کر کے مجھ پر احسان کر، میری خطائیں معاف کر دے، میری لرزشیں بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اس لیے اے پروردگار، میں نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، بس اپنی عزت کے صدقے میں میری دعا قبول فرما اور مجھے میری مراد کو پہنچا، مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں جو بھی میرے دشمن ہوں مجھ کو ان کے شر سے بچا لے۔ اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اے اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، اور جس کی اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا اور جس کا ہتھیار رونا ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوں کے لیے روشنی، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اور میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور ان کی اولاد میں سے ائمہ گرامی پر رحمتیں نازل کرے اور بہت بہت سلام بھیجے،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے معانی الاخبار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی ہے، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس گناہ سے نعمتوں کو زوال آ جاتا ہے وہ تکبر ہے، جس گناہ کرنے پر پچھتانا پڑتا ہے وہ قتل ہے، جس گناہ پر عتاب آتا ہے وہ ظلم ہے، جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ شراب نوشی ہے، جس گناہ سے رزق بند ہو جاتا ہے وہ زنا ہے، جس گناہ سے عمر کم ہو جاتی ہے وہ رشتہ داروں سے بدسلوکی ہے، جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اور فریاد بے اثر رہ جاتی ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ نیز کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے والد فرماتے تھے، میں ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو عمر کو کم کرتے، موت کو نزدیک لاتے اور بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، اور وہ یہ ہیں رشتہ داروں سے بدسلوکی، والدین سے نافرمانی اور اچھے کاموں کا ترک کر دینا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ معانی الاخبار میں ابو خالد کابلی سے روایت کرتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، وہ گناہ جو نعمتوں سے محرومی کا سبب بنتے ہیں یہ ہیں لوگوں پر زیادتی کرنا، بھلائی اور احسان کی عادت کو ترک کرنا، کفران نعمت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا۔ وہ گناہ جن پر پچھتانا پڑتا ہے یہ ہیں کسی بے قصور کو قتل کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا یہاں تک کہ وہ بھی خیال چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہے، وصیت نہ کرنا اور ظلماً لی ہوئی چیزوں کو نہ لوٹانا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا یہاں تک کہ موت آ جائے اور زبان بند ہو جائے۔ وہ گناہ جن پر عتاب آتا ہے یہ ہیں ہٹ دھرمی سے صاحب علم کی مخالفت کرنا، لوگوں پر دست درازی کرنا، ان کا مذاق اڑانا اور ان کی تحقیر کرنا۔ وہ گناہ جن سے روزی میں کمی آتی ہے یہ ہیں اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا، غروب آفتاب اور صبح کی نماز کے وقت سونا، اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے معبود کی شکایت کرنا۔ وہ گناہ جن سے رسوائی ہوتی ہے یہ ہیں شراب پینا، جوا کھیلنا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے بیہودہ مذاق کرنا، لوگوں کے عیب بیان کرنا، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ وہ گناہ جن سے بلائیں آتی ہیں یہ ہیں مصیبت زدہ کی پکار نہ سننا، مظلوم کی مدد نہ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت برتنا۔ وہ گناہ جس سے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہوتا ہے یہ ہیں اعلانیہ ظلم کرنا، کھلم کھلا بدکاری کرنا، ناجائز کو جائز سمجھنا، نیک لوگوں کی مخالفت کرنا، برے لوگوں کا ساتھ دینا۔ وہ گناہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں یہ ہیں جادو، نجوم پر یقین رکھنا، تقدیر کو جھٹلانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ وہ گناہ جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یہ ہیں بدنیتی، قبض باطنی، بھائیوں سے منافقت، دعا کے قبول ہونے پر یقین نہ رکھنا، فرض نمازوں کا وقت پر ادا نہ کرنا، نیکی اور صدقے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہ کرنا، فضول گوئی اور فحش کلامی کرنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔